شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. محترم حاضرین، بہت مشہور صورت ہے سورہ قاف. 26ویں پارے کی آخری صورت ہے. اس کے بعد سورہ ذاریات کی کچھ آیات ہیں اور 27واں پارہ پھر شروع ہو گیا. اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے خطبے میں اس صورت کو پڑھتے تھے اور اس پر واضح بیان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں مشرکین کے عقائد ضالہ کی تردید کی گئی ہے اور بعث بعد الموت کے عقیدے پر دلیل دی گئی ہے. جہنمیوں کا ایک دوسرے پر الزام دھرنا کہ کس نے کس کو بہکایا تھا اور جہنم رسید کیا تھا، اس پر بحث تمہیس ہے. اور اس کے بعد جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے. تو اس طریقہ سے متنوع مضامین واعظ و نصیحت کے تعلق سے اس صورت کے اندر موجود ہے. اس لیے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سورہ قاف پر ہوا کرتا تھا. اسی کی یہ آخری چند آیتیں یا آخری رکوع کہہ لیجیے، 3 رکوع ہے اس صورت میں. آخری رکوع ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. توجہ درکار ہے. مضمون بہت لمبا نہیں ہے لیکن توجہ طلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 30ویں ہے سورہ قاف کی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یوم، اس دن. یوم ظرف ہے، وقت کو اور جگہ کو جو چیز بتاتی ہے نا، عربی میں اس کو ظرف کہتے ہیں. کوئی چیز یا تو کسی وقت میں ہوگی کسی جگہ میں ہوگی تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف. اس کے لیے کوئی نہ کوئی فعل ہونا چاہیے جس سے وہ ظرف متعلق. یوم، اس دن. کیا کس دن؟ کیا اس دن؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، فعل محذوف ہے، اذکر یوم، اس دن کو یاد کرو. اس دن کو یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور زیادہ ہے؟ ہم کہیں گے، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نقول، ہم کہیں گے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لا رہا ہے، ہم کہیں گے. جہنم سے بتایا تھا کہ جہنم آگ کی صفت ہے یا ایک نام کہہ لیجیے. جہما سے ہے، جہما کے معنی انتہائی گہری چیز اور انتہائی تاریک. جہنم انتہائی گہری ہوگی اور انتہائی تاریک ہوگی، اس لیے اس کو جہنم کہا. ہم جہنم سے کہیں گے، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے
جہنم اللہ کی بات سنے گی، سمجھے گی اور جواب بھی دے گی۔ حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تقول، تو وہ کہے گی، حل من مزید، اللہ جس کو گویا یہ تھا فرما دے، جس سے بلوا لے، ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، تو وہ تو جہنمی ہے۔ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کہ اور کچھ ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا تو بھر گئی، یہ سوال کیا ہے؟ یہ نفی انکار ہے یا یہ ہے کہ صاحب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی جگہ بھی ہے کہ نہیں؟ حل من مزید جو کرے کہ اور کچھ ہے، یعنی وہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ اب میں بھر گئی، میرے پاس جگہ نہیں ہے، یا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نہیں اور ہے تو دیجیے۔ دونوں احتمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا حلیم طلعتی، کیا تو بھر گئی؟ تو پہلا سوال اگر آپ سے یہ ہوگا شمس صاحب کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ جہنم بھر گئی ہے کہ نہیں بھر گئی ہے، کہ اس سے پوچھ رہا ہے کیا تو بھر گئی؟ اللہ تعالیٰ بھرنے سے پہلے بھی جان رہا ہے اور بھرنے کے بعد بھی جان رہا ہے کہ جہنم کی کیا پوزیشن ہے، اس میں جگہ ہے کہ جگہ خالی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو کیا رب تعالیٰ آپ کا نہیں جانتا ہے کہ جہنم بھر گئی کہ نہیں بھر گئی؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ چلیے، امت کو معلوم ہونے کے لیے قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا، امت کو کیا معلوم کرانا ہے؟ اصل میں دیکھو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے اور جنت سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو بھر دیں گے، کوئی جگہ کہیں خالی نہیں رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جن اور انسان سے ہم جہنم کو بھر دیتے۔ تو رب العالمین نے جو یہ وعدہ جہنم سے کر رکھا ہے، اس کو اس کی زبان سے اقرار کروا رہا ہے کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا، تو اس کا اقرار کر۔ کیا کہتی ہے؟ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو بھر دوں گا، تمہارے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، تو یہ وعدہ ہم نے پورا کیا کہ نہیں کیا، اس کا اقرار جہنم سے لے گا۔ اپنے وعدے کو ثابت کرنے کے لیے جہنم سے اللہ تعالیٰ اقرار لے گا۔ جواب سمجھ میں آیا؟ وہ کہے گی کہ کیا کوئی اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گی کہ نہیں میرے اندر جگہ نہیں ہے۔ تو حل جو استفہامیہ ہے کہ کیا کچھ اور ہے یعنی نہیں ہے، حل استفہامیہ نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو زمین آسمان سے تم کو روزی دیتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں۔ تو حل نافیہ ہے۔ تو حل من مزید یعنی ہمارے اندر جگہ نہیں ہے، اور کچھ بچ گیا ہے کیا، ادھر جگہ نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ حل من مزید، اور ہے تو لائیے، ابھی جگہ بھری نہیں ہے، میں خالی ہوں۔ وہ مطالبہ کر رہی ہے حل من مزید کا، سمجھا کہ نہیں؟ کیا اور ہے تو اور لائیے۔ یہ دونوں معنی کہ بھر گئی اب جگہ نہیں ہے، ہمارے اندر مزید کی گنجائش نہیں ہے، یا یہ مطالبہ کہ اور اگر زیادہ ہے تو لائیے۔ اس میں دو معنی میں کون معنی صحیح ہے زیادہ، اس کو ہماری حدیث کلیئر کر دیتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تزال جہنم تلقا وہی تقول حل من مزید فیضع الرب تبارک وتعالی قدمہ علیہا فینزوی بعضها الى بعض وتقول قط قط۔ اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالتا جائے گا، جہنمیوں کو ڈالتا جائے گا، اور وہ کہے گی اور یہاں تک کہ رب العالمین اور کے تقاضے پہ جب دیکھے گا کہ اب کوئی جہنم میں جانے سے نہیں بچا، سب چلے گئے اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا جہنم میں۔ تو اب رب العالمین جب قدم ڈالے گا تو ینزوی بعضها الی بعض، ینزم بعضها الی بعض، سکڑے گی جہنم، سکڑے گی اللہ کے خوف سے، سکڑ کی اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ اب اس میں تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ جہنم کا یہ مطالبہ حل من مزید
یہ مزید کا مطالبہ ہے، لیکن اب مزید جہنم میں ڈالنے کے لیے کوئی بچا نہیں ہے۔ اللہ، اب غور کیجئے تو 1000 جہنمیوں میں ایک آدمی جنت میں، 1000 میں ایک جنتی یا 999 جہنم، اور اس کے بعد بھی کتنی بڑی جہنم ہے اور کتنی گہری جہنم ہے کہ اتنی بڑی آبادی جانے کے باوجود بھی وہ کہے گی اور یہاں تک کہ رب تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں ڈالے گا، جس سے وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی قط حسب حسب، میں بھر گئی۔ تو اس حدیث میں بتا دیا حل من مزید کا مطلب مزید مطالبہ ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ حدیث صفات ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس قدم ہے۔ فَيَضَعُ رِجْلَهُ، بعض جگہ ہے رِجْلَهُ، اپنے پاؤں کو ڈالے گا، اور ایک لفظ میں ہے قدمہ، اپنے قدم کو ڈالے گا۔ تو رب العالمین کے پاس قدم ہے، ایسا قدم جو حقیقی قدم ہے، پاؤں حقیقت میں ہے لیکن کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی مخلوق کے مشابہ نہیں اور کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں، اسی طریقہ سے اللہ کے لیے قدم ہے، ایسا قدم جو اس کو ضد دیتا ہے، لیکن حقیقی قدم ڈال دے گا تو اللہ کو حقیقت میں پاؤں ہے، لیکن کیسا ہے، کیسے کا سوال نہیں کرو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لا الہ الا اللہ، حل من مزید۔ اچھا دیکھیے اللہ کی قدرت، جہنم میں جگہ جب نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ پاؤں رکھ کے اس کو بھر دے گا، یعنی تنگ کر دے گا کہ جگہ کچھ نہ باقی رہے۔ اور جنت کے اندر سارے جنتی چلے جائیں گے تو جنت بھی نہیں بھرے گی، تو اس میں رب العالمین اپنا پاؤں نہیں ڈالے گا کہ تنگ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فینشئ، اسی وقت ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو پیدا ہوگی اور جنت میں چلی جائے گی، جس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا کبھی۔ اللہ، عدل اور انصاف دیکھیے، کیونکہ اگر جہنم میں کسی مخلوق کو نیا پیدا کر کے ڈالتا تو آپ جھٹ سے کہہ دیں کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ جہنم میں دے رہے ہیں، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ لیکن جنت تو اللہ کا فضل ہے، اس نے اسی وقت کچھ لوگوں کو پیدا کر دیا، جاتے جنت میں، دنیا کی کلفت سے آزاد، ایک دم سڈنلی اسی وقت پیدا کیا گیا اور ڈال دیا گیا۔ وہ کون مخلوق ہوگی، کیسی ہوگی، اپن نہیں جانتے، غیبی امور ہے، اس تفصیل نہیں آئی ہے، اسی علماء نے بحث نہیں کیا اس کہ کیسی مخلوق اللہ اس وقت پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عدل اور فضل دیکھا آپ نے، جہنم کو اس نے سکیڑ دیا، کوئی مخلوق نہیں پیدا کر کے جہنم میں ڈالا، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہوتا، اس نے گناہ نہیں کیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ لیکن جنت تو اللہ کا فضل ہے نا، تو اس میں تو کسی کو بھی داخل کر دے اپنے فضل سے، لہذا بڑ وقت کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا اور اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے دی تھی، اسی وقت اللہ پیدا کرے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں سے قریب لائی جائے گی، ازلفت قریب لائی جائے گی، اور اسی قریب کا معنی کی تاکید ہے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ جہاں جنتی ہوگا، جس میدان میں جہاں، وہیں سے جنت کو دیکھ رہا ہوگا، باہر ہی سے دیکھ رہا ہوگا، اتنی قریب لائی جائے گی کہ جنت کو وہ میدان محشر سے ہی دیکھ رہا ہوگا، اتنی قریب لائی جائے گی ازلفت الجنت متقیوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا ما توعدون، یہ جو جنت جس کا تم سے وعدہ ہم نے کیا ہے اے متقیو، یہ کس کے لیے ہے؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہے، آب یعوب من لوٹنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی بے اقتداء بشریت اس سے ہوتی ہے تو گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ لکل اواب، اور حفیظ جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اوامر اور نواہی کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت بولے تو اوامر اور نواہی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وقت وقت پہ نماز پڑھتا ہے، پوری رغبت سے نماز پڑھتا ہے، رمضان آتا ہے تو ویلکم رمضان کو کرتا ہے، خوش دلی سے رمضان کا انتظار کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، چاک چوبند رہتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت۔ جیسا کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی
عم زاد عبداللہ بن عباس سے کہا تھا، بڑی قیمتی نصیحت فرمائی، احفظ اللہ یحفظ کا، یا غلام انی اعلمک کلمات، چند باتیں تم کو سکھلا رہا ہوں، گانٹھ باندھ لو، جس میں آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو۔ پھر سوال یہ کہ اللہ کی حفاظت اپن کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اوامر و نواہی کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے دین کی، تمہاری دنیا کی، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ یحفظکم، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اس کے دین پر عمل کرو، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، ہمیشہ اپنے پروٹیکشن میں پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تم کو ہمیشہ اپنے پروٹیکشن میں رکھے گا، اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے۔ جب جہاں آواز دو گے اللہ کی مدد وہیں شامل حال ہوگی تمہاری۔ تو جنت جن متقیوں کو قریب کی جائے گی، ان کی صفت اللہ بتا رہا ہے کہ وہ رجاع ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، توبہ استغفار کرنے والے، اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، واجبات فرائض کو انجام دینے والے اور گناہوں سے پرہیز کرنے والے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اب انہی کی صفت اور بھی آگے آ رہی ہے، جو ڈرے رحمان سے بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے، رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈرتے ہیں، کسی گناہ کے کرنے کے وقت ڈرتے ہیں، اس کی عظمت اور احترام اس کا سامنے آتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا تو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے، اللہ اکبر، کہا میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانند جن کے پاس عمل ہوں گے، بڑے سفید سفید عمل ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، رات کے تناٹے میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں تو بہت بیکار انسان ہو جاتا ہے، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کے غلط کاری کرتا ہے، اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، لوگوں کے دام سب درمیان رہتا ہے تو بڑا متقی پرہیزگار بنتا کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو ساری حدیں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ عملوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جی، تو آدمی جب لوگوں کی دنیا سے باہر ہو، تنہائی میں ہے، اس وقت بھی اس وقت اللہ کو سامنے رکھتے کہ اللہ رب العالمین سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جب وہ لوگوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اس وقت بھی رحمان کا خوف اور خشیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے کہ خوف تو عام ہے لیکن خشیت علم اور بصیرت کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو جان کر جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، احترام کرتا ہے، جیسے باپ کے سامنے کوئی سگریٹ نہیں پیتا ادب میں، ڈرتا ہے احتراماً، سمجھا کہ نہیں، تو رب العالمین ہے وہ، اس کے عظمت اور احترام کا پاس لحاظ اور کر کے اس کی غیرت کو یاد کر کے تنہائی میں بھی وہ بدکاری نہیں کرتا کہ رب تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اس کو بڑی غیرت آتی ہوگی کہ بندہ کیسے ایسے غلطی کر رہا ہے، سمجھا نا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہو، علم اور بصیرت ہو، اور علم و بصیرت کی وجہ سے جو دل میں اس کے خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت الہی کہتا ہے۔ خوف اور خشیت، خوف عام ہے، سانپ سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، غنڈے سے ڈرنا، یہ خوف ہے، اور اللہ سے جو اس کی عظمت کے پیش نظر ہم ڈرتے ہیں یہ خشیت ہے۔ اسی اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے پاس جتنا اللہ کے متعلق علم ہوتا ہے ان کے اندر اتنی خشیت الہی ہوتی ہے۔ تو جو رحمان سے ڈرتے ہیں بالغیب، جس کو دیکھا نہیں ہے رحمان کو، یا یہ ہے کہ لوگوں سے الگ ہو کر کے تنہائی میں بھی وہ رحمان سے ڈرتے ہیں، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور قیامت کے دن لے کر آئے گا قلب ایسا جو منیب، اللہ کی طرف پلٹنے والا دل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا رہا ہوگا، اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوگا۔ تب جہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ہی شخص کو ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ یہ تکریم کے لیے حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے حکم۔ ایک حکم ہوتا ہے جاؤ پانی لاؤ، آدمی اپنے ماتحت کو جب کہتا ہے، چھوٹے کو کہتا ہے، اپنے ماتحت کو جب حکم کرتا ہے تو وہ حکم الزامی ہوتا ہے، یعنی لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو بے ادب سمجھا جائے گا، نہیں سمجھا؟ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے، عزت اور تکریم کے لیے، جیسے آپ کسی اپنے عزیز مہمان کو کہیں کہ گھر میں تشریف لائیے، جو آپ حکم کر رہے ہیں گھر میں گھسیے، گھر میں داخل ہوئیے، یہ تکریم کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور جب جہنم میں جہنمیوں کو اللہ کہے گا ادخلوا ابواب جہنم، جاؤ جہنم میں داخل ہو، تو یہ اہانت کے لیے، توہین کے لیے حکم ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ تو جہنمیوں کی اہانت ہوگی اور جنتیوں کی تکریم ہوگی۔ یہ جو ہوگا ادخلوها، داخل ہو جائیے اس میں، یہ بطور اکرام کے ہوگا،
اعزاز کے ہوگا۔ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ ہر طرح کی سلامتی ہے، بیماری سے سلامتی ہے، بڑھاپے سے سلامتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہر طرح سے سلامتی ہے اس کے اندر، کسی طرح کا کوئی عذر نہیں ہوگا، کبھی کوئی آدمی بیمار نہیں پڑے گا، سمجھا کہ نہیں؟ جوانی سدا باقی رہے گی، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی تکلیف سے وہ سلامتی میں رہے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ کہ فرشتے اس کو سلام کر رہے ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جو تم نے دین کی خاطر صبر کیا اس کے لیے تم کو سلامتی ہو، ویلکم، آؤ سلامتی۔ یہ جنتیوں کا تحیہ ہے، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا، یہ رب العالمین کا سلام من قولا من رب الرحیم، رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور فرشتے بھی ایک دوسرے کو یہی سلام کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اہل جنت کو یہی سلام کریں گے۔ تو ہر طرح کی سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ یوم الخلود ادخلوها بسلام، ذالک یوم الخلود، آج کا دن ہمیشہ داخل ہونے کا دن ہے، کہ یہاں جو آج داخل ہوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہو گے، کبھی تم کو موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ حیات اللہ موت، موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ کافروں یہ تمہاری موت تھی جو ذبح کر دی گئی ہے، موت نہیں آئے گی، اور اے جنتیو یہ بھی تمہاری موت تھی جس کو ذبح کر دیا گیا، کہ اب تم کو بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی ادھر ہمیشہ رہو اور تم بھی ادھر ہمیشہ رہو۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ چاہے گا، جس چیز کی خواہش ہوگی، صرف خواہش ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ موسم بے موسم پھل ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا، صرف آپ تمنا کیجیے، خواہش ظاہر کیجیے، وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ وہ چیز بھی ملے گی جس کی جنتی خواہش نہیں کرے گا، اس کو آگے اللہ نے کہا ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ مزید بھی ہے جس کی تم خواہش نہیں کرو گے، اور وہ مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جس کے متعلق اللہ خود پوچھے گا کہ کیا تم میرا دیدار نہیں کرو گے؟ تو مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جنت میں مومنوں کو اللہ کا جو دیدار ہوگا وہ مزید ہے، وہ بونس ہے جنتیوں کے لیے، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنتیوں کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر حضرت صہیب رومی کی حدیث میں موجود ہے مسلم میں، کہ حسنہ سے مراد جنت، وزیادہ سے مراد الرؤیۃ الی وجہ اللہ تعالی، اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے اور اپنی رویت نصیب فرمائے اللہ تعالی جنت میں۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اس کے بعد رب العالمین اہل مکہ کو ڈرا رہا ہے، ان کو ان کی سرکشی سے روک رہا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کم اہلکنا، کتنی ہی، یعنی بہت سی امتوں کو، قرن سے مراد قرون، بہت سی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے، مکہ والوں سے پہلے ہلاک کیا، بہت سی امتوں کو ہلاک کیا، جو ہر اعتبار سے، جسم میں، طاقت میں، توانائی میں، پیسے میں، ہر اعتبار سے مکے والوں سے بہت مضبوط تھی، اور انہوں نے ساری دنیا کو چھان مارا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہیں بھاگ کر چلے جائیں، لیکن فنقبوا فی البلاد، پوری دنیا کے اندر انہوں نے بھاگ دوڑ کی، لیکن ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی جائے مفر نہیں تھی، ان کے لیے کہیں بھاگ نہیں سکتے تھے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں تھی۔ گویا ڈرانا ان کو یہ ہے کہ جا کر کے دنیا میں دیکھو، دنیا کے مختلف ملکوں میں کیسے مشرکین کا انجام ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جا کر دیکھو، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ وللکافرین امثالها، جیسے دوسرے کفار کو اللہ نے ہلاک کیا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، ویسے تمہارا بھی حشر ہوگا۔ یہ سخت وعید ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو انجام ہے کافروں کے ساتھ، جو انتقام ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ چلیے، ان فی ذلک لذکری، جو باتیں کہی گئی ہیں، جو نصیحت کی باتیں آپ نے سنی، اللہ کہتا ہے کہ اس میں تذکرہ، اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس دماغ ہو، نہیں کہا، جس کے پاس دل ہو، گویا کہ عقل کہاں ہے؟ دل میں۔ جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس عقل اور تعقل اور تفہم ہو دل کے اندر، جس کا دل اچھا ہے، وہ بغیر کسی معلم کے بھی غور سے سنتا ہے، ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو نصیحت پاتا ہے، یا اگر اتنا
تازہ صاف ستھرا دل نور ایمان سے منور نہیں ہے تو القسم اب ہو شہید، دوسرے سے باتوں کو سنتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے اور دل حاضر رہے تب اس کو نصیحت ملتی ہے۔ نصیحت دو طرح سے ملتی ہے، فائدہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو آدمی خود مطالعہ کرے اور جہاں دقت ہو وہاں اہل علم کی طرف رجوع کرے، اس کے پاس قلب سلیم اللہ نے عطا کیا ہے، سمجھنا کہ تو وہ باتوں کو سمجھتا ہے، یا کسی سے سن کر کے باتوں کو سمجھتا ہے لیکن دل حاضر ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ درس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہے، نماز میں ہوتے ہیں، اگر نماز کے بعد پوچھو کیا صورت امام صاحب نے پڑھی تھی، کتنے لوگوں سے پوچھو کہ ابھی نماز میں کون سی صورت پڑھی تھی، یاد بھی ہوا تو کہا ارے بھول گئے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ آپ کا حاضر نہیں ہے۔ حضور قلب کے ساتھ دماغ کو حاضر رکھ کر کے، قلب کو حاضر رکھ کر کے باتوں کو سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، واو ہے قسمیہ، لام تاکید کا، قاف قد بھی تحقیق، تین تاکید کے ساتھ ہم نے آسمان کو اور زمین کو، اور آسمان زمین کے بالمقابل اللہ نے کہا وما بینہما، اس کا مطلب ہے کہ زمین آسمان کے درمیان بھی ایک کائنات ہے، ایک بہت وسیع و عریض کائنات ہے جس کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج کی سائنس نے تو تحقیق کر لیا لیکن بہت بھیانک دنیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین مخلوق کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور زمین آسمان کے درمیان کی کائنات کو پیدا کیا، یہ بھی بہت بڑی کائنات ہے جی، ایسا نہیں کہ صرف خلا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، نہیں، بہت عظیم عظیم مخلوقات ہیں۔ ہم نے پیدا کیا 6 دن میں، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ 6 دن کیوں، 6 دن کیوں، 2 جواب دیا تھا۔ 6 دن کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو چشم زدر میں ایک لمحے میں پیدا کر دے، وہ تو صرف کن کہے گا تو ہو جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ نطفہ قرار پاتا ہے اس کو کہے ہو جاؤ، رات میں مرد میاں بیوی ملا ہے، صبح میں بچہ پیدا ہو جائے، ہے کوئی دشواری؟ اسی وقت رات کے کسی حصے میں اللہ پیدا کر دے، لیکن یہ 9 مہینہ کیوں لگتا ہے؟ 40 دن نطفہ، 40 دن خون، 40 دن گوشت کا لطرہ، یہ رفتہ رفتہ شعین فشعین مکمل ہوتا ہے، متقن ہوتا ہے، پختگی کے ساتھ کوئی چیز تیار ہوتی ہے جب رفتہ رفتہ ہو۔ تو رب العالمین نے بھی کہا کہ جلدی کیا ہے، اطمینان سے کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، سمجھا؟ پختگی لانے کے لیے، یا پھر ہم کو اور آپ کو سبق دینے کے لیے، علم دینے کے لیے کہ کسی بھی کام کو کرو تو جلدی نہیں کرو، ٹھہر کر کے تأنی تثبت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ہر اینگل سے دیکھ کر کے معاملے کو کرو تاکہ کام پختہ ہو تمہارا۔ بہرحال 6 دن میں جو بھی حکمت رہی ہو اللہ تعالیٰ کی، لیکن لگایا اس میں 6 دن، جس میں تفصیل بتا چکے ہیں کہ 4 دن دنیا بنانے میں، زمین بنانے میں لگا اللہ تعالیٰ کو، اور 2 دن میں آسمان، پورا آسمان بن گیا، لیکن اللہ نے زمین پر 4 دن لگایا، 2 دن پہلے زمین پہ لگایا، اس کے بعد 2 دن میں آسمان کو کمپلیٹ کر دیا، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا، 2 دن میں اس کو سب کو کمپلیٹ کیا، پہاڑ، دریا، جھرنا، درخت، جتنا بھی کچھ ہے وہ سب کیا، سمجھا کہ نہیں؟ روزیہ مقرر فرمائی، کس کو کیا ملنا ہے، نہیں ملنا ہے، کیا سورس آف انکم ہوں گے، وہ ساری چیزیں فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دن میں اللہ رب العالمین نے زمین پر 4 دن لگایا ہے، 2 دن اوپر، سمجھا کہ نہیں؟ پہلا دن تھا اتوار، 6واں دن تھا جمعہ کا، تو مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر لیٹ گیا، اس دن تھک گیا تھا، اس لیے ہم لوگ اس دن عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم تھکے نہیں، ہم کو تھکان کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کمال قدرت والا ہے، اس کو کون چیز عاجز کر سکتی ہے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ، کیا نہیں دیکھتے کہ جسے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ تھکا نہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو یہ تھکنے کا جو عقیدہ ہے یہ یہودیوں کی شرارت آمیز گفتگو ہے جو اس نے اللہ کی شان میں کہی ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، نبی کو ڈھارس اور تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی صبر کیجئے، جو لوگ جو کہہ رہے ہیں مشرکین، اتنے اچھے اتنے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں ساحر، جادوگر، کاہن، جھوٹا، اس باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کیجئے۔ کئی جگہ اللہ نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، آپ جلدی مت کیجیے، صبر سے کیجیے، کام لیجیے، یعنی تنگی دل میں مت محسوس کیجیے،
دل کو چھوٹا مت کیجیے. اور دوسرا معنی یہ کہ اپنے کام میں لگے رہیے، دعوت کا کام کرتے رہیے، ان کو بھوکنے دیجیے جو بھوکتے ہیں، جیسے بھوکتے ہیں، جو بھی وہ کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیہ بیان کیجیے کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے یا اپنے رب کا ذکر کیجیے. کب؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے اور سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے. دو نمازوں کا ذکر ہے، علماء نے کہا ہے. کون سی نماز؟ فجر اور نہیں عصر بھیا، قبل الغروب، قبل الغروب سورج ڈوبنے سے پہلے عصر اور فجر کا ذکر ہے. پانچوں نمازوں میں یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں، اور جو ان دو نمازوں کی حفاظت کر لے گا وہ دوسری نمازوں کی بدرجہ اولا حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھ لے گا، دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے کب؟ عصر کے وقت. ارے مغرب دن کی نماز نہیں ہے بھیا، سورج جب ڈوب گیا تو رات آ گئی، تو دو ٹھنڈا وقت. اور جب فجر صبح صادق طلوع ہوئی تو دن شروع ہوا، تو دن کے شروعات میں ٹھنڈک رہتی ہے فجر کے وقت میں. اور عصر جو دن کی آخری نماز ہے ہماری، اس وقت موسم ٹھنڈا رہتا ہے 4 بجے. وہ 12 بجے 1 بجے کی جو دھوپ کی تمازت رہتی ہے وہ 4 بجے نہیں رہتی ہے. اور مغرب تو رات کی نماز ہے، مغرب عشاء رات کی نماز ہے، فجر ظہر عصر دن کی نماز ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کیا کہنا چاہتا ہے کہ ان دو وقتوں میں کی حفاظت کرنے والا دوسرے اوقات کی بدرجہ اولا حفاظت کرتا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ صرف 2 وقت نماز پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ. جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ ظہر مغرب عشاء بدرجہ اولا پڑھے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، ان دونوں نمازوں میں بھی افضل کون ہے؟ ارے ہے تو نماز سب پانچوں وقت فرض ہے. دلیل جس نے جان بوجھ کے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے. بڑی اچھی دلیل انہوں نے دیا کہ جس کی نماز اثر فوت ہو گئی، من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کی بیوی بچے مال اولاد سب ہلاک ہو گئے، اتنا اس کو غم ہونا چاہیے. عصر کی نماز فوت ہو جائے تو. اور کوئی دلیل؟ بڑی سعید نے جو کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں وقت کی نماز کی، اور خصوصیت سے اللہ کرا والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو. اور صلاۃ وسطیٰ کی صحیح تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے عصر کی نماز. تو فجر کے مقابلے میں بھی عصر کی نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ورنہ پانچوں وقت فرض ہے، فرض تو پانچوں ہے، لیکن اس میں سب سے جو اہم امپورٹنٹ ہے وہ عصر اور فجر، اور اس میں بھی عصر. تو کہا گیا کہ دونوں نمازوں کی حفاظت کرو خاص طریقے سے. اچھا، ومن اللیل، اور رات میں بھی کچھ تسبیح تحلیل کرو. تو رات میں مغرب ہے، عشاء ہو گئی. من اللیل، رات کا کچھ حصہ گزرے، تو اول لیل میں مغرب ہے اور رات کا کچھ حصہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ عشاء پڑھتے ہیں. بہرحال یہ ہم مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ 4 وقت کی نماز کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ظہر کا ذکر نہیں. کعبہ من اللیل، رات کے بھی کچھ حصے میں تسبیح کر لیجیے. اور رات کے اندر تہجد کی نماز بھی داخل ہے جو فرض نہیں ہے، مستحب ہے آپ کے لیے. وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی نمازوں کے بعد. تو نمازوں کے بعد تسبیح کیجیے، مطلب نفل کو صبح کہتے ہیں. صبح بنے نفل. تو صرف فرض پر اکتفا مت کیجیے، فرض کے بعد سنتیں پڑھیے. صرف ایک ظہر ہی کی نماز ہے جس میں فرض سے پہلے، اور فجر کی نماز میں وقت سے پہلے ہے، فجر سے پہلے. باقی مغرب میں اور عشاء میں اور ظہر میں فرض نماز کے بعد بھی سنت ہے نا. ظہر میں 4 رکعت یا بعض روایت کے مطابق 2 رکعت، اور فجر میں 2 رکعت فجر سے پہلے.
تو یہ جو کہا گیا سجدے کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد سنن نوافل کا اہتمام کیجیے. وادبار السجود یا یہ ہے کہ نمازوں کے بعد جو تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھیے، جس کے متعلق آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. وستمع، اور خوب غور سے سنیے اور اس وقت کا انتظار کیجیے. یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا من مکان قریب، نزدیک سے. کہاں نزدیک سے؟ آسمان سے پکارے گا. اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکیں گے. کیسا سور ہوگا، کیسا پونگا ہوگا کہ اس پہ وہ پھونکے گے. اب بتائیے کہاں آسمان اور کہاں زمین، لاکھوں کلومیٹر کی لاکھوں میل کی مسافت، اب کتنی بڑی دنیا، اور کیسی آواز ہوگی کہ ہر آدمی کو لگے گا کہ اس کے کان کے ذریعے کلیجے کے اندر کا آواز گئی، لگے گا کہ بالکل یہ آواز بالکل کان کے قریب سے کھڑی ہے. کیسی زبردست پھونک ہوگی، ایک پکار ہوگی، ایک پکار، ایسی چیخ ہوگی کہ سب کے سب اسی وقت مر جائے گی. آپ امیجن نہیں کر سکتے کیسی پکار ہوگی. ان ہی الا صیحۃ واحدہ، ایک پکار ہوگی بس. کتنی سخت آواز ہوگی. اللہ کی قدرت دیکھیے تو ایک ایک فرشتہ اتنی قوت والا ہے کہ جو آسمان کی بلندی سے پھونکے تو دنیا تہو بالا ہو جائے، کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اللہ کہتا ہے من مکان قریب، لگے گا کہ کوئی تمہارے قریب سے تمہارے کان میں پھونک رہا ہے. وہ آواز اتنی سخت آواز. اللہ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یقینی طور پر جس دن، اس دن صیحہ بڑی سخت چیخ کو کہتے ہیں، جب سنو گے تو ذالک یوم الخروج، وہ قبر سے پھٹ کر نکلنے کا دن ہوگا. زمین پھٹے گی اور ایسے نکلو گے جیسے سبزی اور ترکاری زمین سے اوپر آتی ہے، اور انتہائی سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ انسان نکلے گا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، لگتا ہے کہ کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی نشان ہے، کوئی کھمبا ہے جس کی طرف سب کے سب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. اس طریقے کی تیزی کے ساتھ لوگ نکلیں گے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردہ کرتے ہیں. جی مردے سے زندہ کرے گا قیامت کے دن اللہ، اور زندے کو جو ہم زندہ ہے تو مار دے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو مردے کو قیامت کے دن باس بعد الموت اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، بہت تیزی کے ساتھ اس دن زمین لوگوں سے پھٹے گی. ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، اور تمام لوگوں کو میدان میں جمع کر دینا ہمارے لیے بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اتنا کمال قدرت رکھنے والا ہے. نحن اعلم بما یقولون، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈھارس دے رہا ہے کہ اے نبی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں یہ مشرکین آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں، جلی کٹی سناتے ہیں، لیکن کیا کیجیے گا، سن کر کے دعوت کا کام کرتے رہیے. وما انت بہادی العمی عن ضلالتی، آپ اندھوں کو روشنی تو دکھا نہیں سکتے، آپ اندھوں کی آنکھ میں روشنی تو دے نہیں سکتے. وما انت علیہم بجبار، آپ کوئی زور زبردستی کرنے والے تو ہیں نہیں. سمجھا کہ نہیں؟ آپ کا کام صرف دعوت تبلیغ کرنا. سمجھا کہ نہیں؟ آپ زور زبردستی تو کر نہیں سکتے. ہدایت دینے والا اللہ. ما لست علیہم بمسیطر، آپ نہ جبار ہیں، نہ داروغہ ہیں، نہ جبر اور زیادتی کرنے والے ہیں. آپ ان کے سامنے تبلیغ دین کا کام کیجئے. فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے لوگوں کو. جو آخرت سے جس کے دل میں ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، قیامت کا ڈر ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا، وہ آپ کی نصیحت پر کان دھرے گا، سنے گا. آج جس کا دل اندھا ہوگا، جس کی آنکھیں اندھی ہوگی، جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوں گی، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، تو آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک دین متین پر قائم رکھے، اور جو لوگ دین سے گم گشتہ راہ ہیں، ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے ہدایت نصیب فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سفر جو آپ کے یہاں درس قرآن پڑھنے کا تھا وہ آج مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت پہ رکھے، دین پر قائم رکھے، مسجدوں کو، آپ کو، سب کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ نے چاہا، موقع دیا اور مقدر ہوا تو پھر ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.